قتیل اپنی زبان قابو میں رکھنا کہ سخن سے آدمی پہچان جائے. جو انسان وقت کی نفس پر ہاتھ رکھ کر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کی ساری روح کے تقاضے اسے بے چین رکھتے ہیں. اور جو حالات کے ساتھ مل کر چلنا سیکھ لیتا ہے اس نے روح انسانی کو چھو لیا. جناب والا، حالات بدلتے رہتے ہیں اور ان کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں. پھر نیا دور آتا ہے، اپنے ساتھ نئی اقدار لے کر آتا ہے اور نئے دور کی آفتاب میں وقت کے پرانے تقاضے اپنی آفتاب کھو بیٹھتے ہیں. جناب والا، اس لیے انہیں یا تو چھوڑنا پڑتا ہے یا پھر سوچ کے جسم سے الگ کر دینا پڑتا ہے. میرا آج کا موضوع سخن جوانوں کو پیروں کا استاد کر اسی خیال کے عین مطابق ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں، تم چاہو تو مٹی کے اوپر لے لگے سونا، تم چاہو تو صحرا کو گلزار بنا دو، تم چاہو تو مٹ جائے شب غم کی سیاہی، ظلمت کرے عالم کو ضیاءبار بنا دو. حضرت اقبال کا یہ تصور کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ نیا دور پرانے چراغ گل کر دو. ارباب مدارس نئے دور میں پرانے چراغ گل کرنے سے مراد وہ پرانے جنہوں نے ہمیں اپنے طریقے پر چلنے کا قائل کر کے ہماری خیال کو اپنی روایات کا غلام بنا دیا تھا. ارباب مدارس یہ وہ اقدار ہے جو نئے دور میں آ کر متوں کے ہو گئی، لیکن ہم آج بھی ان کا دامن چھوڑنے سے گریزاں ہیں. میں اپنے مخالفین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زمانہ بدلا ہے، تم بھی بدلو. وفا شیاری کا ذوق چھوڑو. زمانہ بدلا ہے، تم بھی بدلو. وفا شیاری کا ذوق چھوڑو. سنبھل اے محسن جو بے سببی نہ زندگی کو نڈھال رکھنا، نہ زندگی کو نڈھال رکھنا. المیہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہمیشہ سے نہ تجربہ کار اور اناڑی سمجھا جاتا ہے، اور اوپر سے انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے جو بھی کوئی نیا بزرگ ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اوے تعلق کی پتہ اسی تے خالص خوراکیں کھا دیا نہیں. جناب والا، آپ کو ان سے پوچھے کہ انہوں نے خالص خوراکیں کھا کر کیا کر لیا؟ یہی کہ خود کو حالات کے مطابق نہیں بننا، یہی کہ مغلیہ سلطنت کا تختہ الٹوا کر رکھ دیا، یہ کہ بڑے صغیر میں انگریزوں پر بنا لیا اور پھر ساری عمر انہیں بھگانے میں لگے رہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم فاقوں کے ہاتھوں مارے جائیں، اور تو اور اب یہ بزرگ نوجوان نسل کے ہاتھ کے کشکول دھما کر اب یہاں کے در پر بھیج رہے ہیں. تو عالی وقار میں یہ کہنے میں ہم پر جائیں ہوں، اب اس سے بڑھ کے کیا ہو وراثت فقیر کی، اب اس سے بڑھ کے کیا ہو وراثت فقیر کی. بچوں کو اپنی گلیک کے پیالے کو دے کر میں جانتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے مخالفین یہ بات سمجھانے کی سیاح ناکام کریں گے کہ ہمارے بزرگوں کی ایک روایت ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو ان کی اصلاح کے لیے یہ بتاتا چلوں، ہم اپنے ہی دستور کے پابند تھے ورنہ، ہم اپنے ہی دستور کے پابند تھے ورنہ زندہ ہے بہت لوگ روایات سے کٹ کر، زندہ ہے بہت لوگ روایات سے کٹ کر. وقت کا ساتھ دینا پڑتا ہے. جب تک آسان ساتھ دے بڑھتا لوگوں کے ساتھ دوڑنا ضروری ہے، کیونکہ کاروائی وقت بہت تیز کام ہے اور جو قوم اس کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلتی وہ اس کی جمع گمی میں کچھ نہیں جاتی ہے. میں اپنے شرکائے مباحثہ سے مخاطب ہوں، یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہربان بات ہے نواز نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ نوجوان ایک آفتاب عالم ہے، نوجوان ایک ایسا توانا ہاتھ کے مالک ہے جن کے بدن پیارے بیکرامی موزن ہے، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے سہراوی اور نیم اور ان کی حیبت سے پہاڑ سمٹ کر غائب ہو جائے. تو عالی وقار پھر حضرت اقبال علیہ رحمت نے سچی تو کہا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خود کو غلامی سے آزاد کر. عالی وقار، اگر میرے نوجوان، میرے مخالفین اپنے ہی جیسے نوجوانوں کو مرد الزام ٹھہرائے اور انہیں یہ کہے کہ یہ نوجوان پیروں کے استاد نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے کہنا چاہوں گا تم تو اور پہ پتھر پھینکو، تم تو اور پہ پتھر پھینکو، آئینہ خانوں میں رہنے والوں. سدیال وقار، وقت کی کشتی میں جو لوگ سوار نہیں ہوتے انہیں ساحل بھی خوفناک گداز قسمت میں ہڑپ کر لیتا ہے. جب جذبہ جوش کی ندی خشک ہونے لگے تو زندگی درد و الم کا تختہ صحرا بن کر رہ جاتی ہے جہاں پر نا امیدی اور محرومی کے بگولے رقص کرتے ہیں. جناب والا، میں آج کے نوجوان سے، میں آپ نوجوان سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. سنیے، جلانے آتش برقوں سیاہ پیدا کر، اجل میں کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ وہاں پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر.
میری باتیں ہرگز ہضم نہ ہو رہی ہوں کہ جو میں سچ ہوں تو برا لگوں، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں. یہ زمانہ جہل کی سر پہ ہے، یہاں بات کرنا فضول ہے. والسلام. اور اگلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے جو انٹر لیول کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس طرح سامنے جو انٹر لیول کے ہمارے شرکاء ہیں اس مباحثے کے وہ اسٹیج پر آپ کی طرف وہاں خوشیاں دیکھی آپ کے دائیں طرف ہمارے بائیں ہاتھ یہاں تشریف لائیں اور اگلے مقرر تشریف لائیں کہ مخالفت کے روسٹر پر اور ان کا نام ہے سید فیضان حسین زیدی ولد سید بختیار احمد. سید فیضان حسین آپ ہیں اس طرف آئیں گے جو آپ کا روشن ہے. ادھر سے آئیں گے آج جوانوں کو پیروں کا استاد کرتے ہیں. دیکھیے جناب سید فیضان کیا کہتے ہیں اس موضوع پر، سنیے اور لطف لیجیے. صدر، یہ جو تہذیب حاضر کی چمک سے ہیرا ہے، یہ جو علم و دانش پر متکبر ہے، یہ جو اپنے اسلاف کی روایات کے منکر ہے، یہ جو اپنے اسلاف کی روایات کے منکر بن بیٹھے ہیں، یہ وہ خود ساختہ نظریات کے اسیر ہیں، یہ وہ اپنے ورثے میں ملنے والی متا کے ناشکرے ہیں. وہ میرے نزدیک نادان، کم علم اور عاقبیت نااندیش یہ کہہ گئے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. صدر علی وقار، جب بچہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کی پہلی دستگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن وہ جو بڑھتا ہے تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے اور اپنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کرتا ہے. صدر جلوکار، اس کے پیچھے سالوں کی ریاضت شامل ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہزاروں دماغوں کا صبر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بیسیوں دستگاہوں کی روشنی ہوتی ہے اور وہ ایک انسان سے سیکھتا ہے. اس کی عقل، علم، دانش، شعور اور فہم و ادراک وہ اس کے بزرگوں کی وراثت سے ملا ہوتا ہے. صدر جاجی وقار، اس کے بزرگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے انسانیت کو نہیں چھوڑا. صدر وقار، میرا ایک سوال، اس ایوان میں بیٹھے ہر ایک شخص سے میرا ایک سوال کہ اپنے آپ کو مہذب بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کس قدر تگ و تاج کی. انہوں نے گھروں کو چھوڑا، گھر بنائے، جنگل کو خیر باغ کہا، شہر بسائے. اس نے نباتات اور جڑی بوٹیوں کی خوراک کی جگہ رنگین و متنوع دسترخوان کو رواج دیا. اس نے گدھے، گھوڑے اور ان کی سواری کو بس کار اور جہاز جیسی پورے سائز سواریوں سے بدلا. صدر کی وقار، اس نے جسم ڈھانپنے کے لیے پتوں کی جہاں ریشموں کی خوراک کے زخم پر اڑنے لباس کو رائج کیا. تو پھر میں کیوں کرتا ہوں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جناب صدر، عام ماضی کے اور آپ مٹائیے تو یہ بات سامنے آتی ہے. ہمارے بزرگ ماضی قریب میں کتنے ہی نہیں، وہ جابر بن حیان بھی تھے، وہ خازمی نہیں، وہ راضی بھی تھے، وہ شاعری میں شرازی بھی تھے، وہ نغمہ گری میں فردوسی بھی تھے، وہ خیام تھے نشا پور کے، وہ رومی کی مسئلے بھی تھے، وہ ساز بڑے تو بلے شاہ، وہ سوز بڑے تو وارث شاہ، وہ دل بڑے تو شامتی، وہ عز بڑے، وہ بڑے، خان ملے، جب عمل ہوا تو اکبر کی نور کر ملے. علی وقار کی سرے مختصر، تو پھر کیا ہمارے نوجوانوں میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ہمارے پیروں کے استاد بنے، وہ ہمارے بزرگوں کے استاد بنے. صدر وقار، میں کہنے پر مجبور ہوتا ہوں
کہ میرے دوست نے ایوان میں اس بات کا دھول پی کر کہ جوانوں کو دلوں کو استاد کر ایوان کے ماحول کو افسردہ کر دیا، سچ کو جھوٹ کہہ دیا، ایمان کو کفر قرار دے دیا اور ہمارے دلوں کی زبان کو افسردہ کر دیا، ہمارے دلوں کی زبان کو افسردہ کر دیا۔ تو پھر ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے امن میں آئینہ جوہر تھا، اس کو اپنے قوت پرواز پر بھروسہ تھا، سٹریٹجی کہاں سے اپنے قوت پرواز پر بھروسہ تھا، اس لیے وہ شاہین کی قوت اختیار کرتا تھا، اس لیے وہ شاہین کی قوت اختیار کرتا تھا۔ والسلام، شکریہ۔ نہیں ہے ناامید اقبال اپنی گفتگیوں سے، ذرا نم ہو تو وہ مٹی بہت ضعف ہو جیسا کہ آج اس ایوان میں جوانوں کو استاد پر زیادہ میرے حزب مخالف کے دوست نے جوانوں کی صلاحیتوں کو ٹھکرا دیا۔ آئیے بات میں بتاتا چلوں، آج ہم رہے کلنڈر کے تیسرے ہزاریے سے گزر رہے ہیں، جہاں زندگی اتنی سادہ نہیں کہ اسے لفظی پیراہن میں سمو دیا جائے۔ اسی انسانی ارتقا کو دیکھ کر اقبال پر اٹھتا ہے اور مجھے آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مجھے کامل نہ بن جائے۔ زیادہ آج عصر حاضر کا نوجوان عصر حاضر اپنی تمام تر توانائیوں کو اور ترکیوں کو سمیٹتے ہوئے جانب منزل لگا رہا ہے، جہاں ہر طرف تمام معاشرے نئی طرز کی تبدیلیوں کی زد میں ہے اور آج ہر طرف گرما گرمی للکار پکار کا سما نظر آتا ہے۔ آج یہ عصر حاضر کے نوجوان کی صلاحیتوں کا نمونہ ملت ہے۔ زیادہ آج کے نوجوان کی اعلیٰ صلاحیتیں ان کے اثرات کے علمی اثاثے، تحقیقی قدر کاوش، ان کی بصیرت، ان کے فہم و ادراک بھی ہمارے لیے مشورہ ہے۔ زیادہ اقبال نے کہا تھا جوان پیروں کے استاد ہوا کرتے ہیں، اگر ان کی تربیت کی جائے تو درجہ استادی کو پہنچ سکتا ہے۔ زیادہ آج نئی نسل اور پرانی نسل میں سے رہبری کا فائدہ کون انجام دے گا، یہ بحث بہت پرانی ہے۔ اگر یہ بحث نہ ہوتی تو نئی نسل خواب دیکھنا چھوڑ دیتی، خوابوں کو کہہ کر عطا کرنا چھوڑ دیتی، اتحاد کی بجائے تفریق کو اپنا حصہ بنا لیتی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی عقیدے سے بغاوت نہ کرتے تو آج دین ابراہیم کا خطرہ ہوتا۔ اگر سائنس کو مان سے نہ ٹکراتی تو ایٹم کیسے ٹوٹتا۔ زیادہ آج میری حزب مخالف کے دوست نے جوانوں کی صلاحیتوں پہ انگلیاں اٹھا دی ہیں۔ میں بتاتا چلوں، آج میں حزب مخالف کا دوست اپنے بزرگوں کی صلاحیتوں پہ ان کی تخلیق کردہ اشیاء غیر مادی اشیاء قدرائی قوتیں سیاسی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، جمعیتی قدروں کو آگے سمجھتا ہے۔ جبکہ میں اس نئی نسل کے لیے اسے نقطۂ آغاز سمجھتا ہوں، نئی نسل کے لیے نقطۂ آغاز سمجھتا ہوں، جبکہ میرے حزب مخالف اسے اتنا سمجھتے ہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ نئی نسل کا یہ شعبہ ان کو جستجو کرنے پر اکساتا ہے، پھسل جائیں گے تاکہ چھپ جائیں گے، یہ مسلسل ان کو نئی جستجو، نئی چیزوں کو دریافت کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا آئین موسم ہونا طرز کفن کو آئینہ، یہی منزل ہے کفن کرنے کی زندگی میں۔ زیادہ آج اقبال خدا سے دست بستہ عرض گزار ہے کہ اے لمحے زن ان کو قوانوں کو کیوں کا استاد کر۔ زیادہ اقبال کی آنکھ میں، اس کی بصیرت میں، اس کے فہم و ادراک میں اس اندیکھی حقیقت کو دیکھ رہا تھا کہ آنے والے نئے زمانے کی نئی نوجوان نسل اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک ہوگی، اس لیے وہ
کبھی ان کو شہید کہا کرتے ہیں، کبھی حکام سے کشمیر دیا کرتے ہیں. جی بکار اقبال نے کہا تھا بننا ہے ساتھ میں قدم ہوگا کر، یہاں فقط سے شہید کے واسطے ہے کھلا. جی بکار اوقات کی علامت کا ہوتے ہوئے اقبال کہتا ہے وہ کافی ہے جب بیدار ہوتی ہو جوانوں میں نظر آتی ہے وہ منظر اپنی آسمانوں میں. جی بکار آج کا نوجوان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروقار لا کر اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کر چکا ہے. آج کے نوجوان نے اس کائنات کے اندر اپنی صلاحیتوں سے انقلاب برپا کر دیا ہے. بطور شاعر عزت نہ پا سکوگے تم بزرگوں کے نام سے، بزرگوں کے نام سے جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی نام سے. کتنے دن ہے کھلے چمک پہچان ہو سکتی مگر اپنے ہی نام سے. جی بکار آج کا نوجوان اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے. آج کے نوجوان نے اپنی انہیں صلاحیتوں کی بدولت آئی ٹی سائنس حیاتیات سب چیز میں اور دیگر شعبوں میں انقلاب برپا کر ہوا ہے. جی بکار یہ وہ نوجوان ہے جس کا اشارہ اقبال نے آج سے کئی سال پہلے اپنے شکوہ جواب شکوہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا مستعد کر. جی بکار آج کا نوجوان مجھے لگتا ہے اقبال نے دیکھ لیا تھا یہ ارسطو بن سکتا ہے، یہ ارسطو ہے، یہ ارسطو بھی ہے، یہ شیخ ساکار بھی ہے، یہ شیخ سادی بھی ہے. جی بکار آج کا نوجوان اقبال کی خالص خواہش کو، اس جستجو کو، اس آرزو کو، اس تمنا کو پورا کرتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہا ہے. اور اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا وہ بھی ہے صاحب انگریز میں جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گہرا پھندا. وسلم. چینج کر لیں گے. آدم مجھے انہیں بتانا ہے ابھی لوگ کیا رکھیں گے آپ کو چینج کرنا ہو. لہجہ برف ہو یا شعلہ بیانی کو تیرا ہو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ میرا ہوتا ہے کہ میرے صوتی اثرات کیا ہیں. میں جو بول رہا ہوں کہاں تو پہنچ رہی آواز تھوڑا سا یہ خیال رکھنا کہ یہ بھی ماہرین فن سے سکھایا ہوتا اپنے نوجوانوں کو. جی آپ شروع کر لیں. چینج ہو رہا تھا لائٹ آ گئی تھی تو پھر وہ جنریٹر سے ہم دوسری طرف آ گئے. راول فلم نہیں اصل راول تشریف لاتے میں نے صرف پورا لکھنا چاہیے اوپر لکھنا. حمزہ اقبال آئیں گے. حمزہ اقبال اور محمد اقبال آئیے. آپ کا مقصد وہ ہے اس موضوع کی مخالفت میں آپ بات کریں گے. حمزہ اقبال تالیاں تھوڑی نہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک نہ یہ تقریر میری شعلہ فشاں ہو، کچھ رنگے سخن اور نہ کچھ رنگے بیان ہو، لیکن میری اتنی ہی دعا ہے میرے مولا حق بات ہی الفاظ ہو معنی سے انعام ہو. صدر وقار مجھے قبول مجھے منظور. اقبال مرحوم 20ویں صدی کے عظیم مفکر، عظیم شاعر اور ایک عظیم انسان تھے، لیکن اس سب کے باوجود اقبال مرحوم پیغمبر بہرحال نہ تھے. ان کی فکر سے اختلاف کی اصولی گنجائش بنتی ہے. صدر وقار میں آج کے اس معزز ایوان میں پیش کرتا ہوں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. صدر وقار آپ نے دیکھا اور سنا کچھ افراد آئے، چیخے، چلائے، پیش کردہ قرارداد کی بھرپور حمایت کی اور چل دیے. اور مجھے خوب معلوم ہے کہ تھوڑی دیر بعد کچھ اور صاحب بھی ڈائی توڑنے پہنچ جائیں گے. وہ بھی چیخ کر پیش کردہ قرارداد کی مخالفت میں آسمان و زمین کے تلابے ملا دیں گے. وقار یہ انسان کی ایک مخلوق ہے جیت کی خوشی ہر صورت حاصل کرنا چاہتا ہے، بھلے اسے حق کو نہ حق، خوب کو نہ خوب اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا پڑے. ان کے لیے بس اتنا ہی. بیکار کی باتیں کرتے ہیں، پاروں کو کبھی دیکھیے
झनकार की बातें करते हैं। मैं आज इस मौजूद ऐवान में तशरीफ फरमा साहिबाने फामा ज़का को एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। बड़े बुजुर्गों यानी पीरों से सुना और आज इस मौजूद ऐवान में तशरीफ फरमा इन जवानों की गोश्तगार करना चाहूंगा। सदर ने कहा, दो खानदानों के दरमियान रिश्ता तय हो गया, जबकि दोनों ही खानदान एक दूसरे से खूब नाआशना थे और दुल्हन वालों ने एक शर्त रख दी और बारात का दिन भी तय कर दिया कि बारात सिर्फ नौजवानों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, किसी दूल्हे को साथ मत लाया जाए। तो आलिमकार यहाँ पर दूल्हा वालों के घर चाहे मुदैया शुरू हो गई। बिलाखिर एक ज़ैफुल उम्र शख्स ने कहा कि तुम मुझे किसी हवादार संदूक में डालकर अपने साथ ले चलो और फिर नौजवानों पर मुश्तमिल ये बारात उस पीले नातवा को साथ लिए हुए दुल्हन वालों के घर पहुंच गई और वहां पहुंचकर ये आलिमकार एक और नई शर्त उनके सामने रख दी गई। वो ये कि दुल्हन की रुखसती उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इस बारात में आया हर बाराती एक रोज बकरा नहीं खा लेता। फितरतन ये तो बहुत मुश्किल अमल था। नौजवान बहुत परेशान हुए, अकल मौत हो गई। बिलाखिर उस पीरे नातवा के पास गए और उसको सारा किस्सा सुना डाला। तो आलिमकार उस पीरे नातवा ने उनसे ये कहा कि बच्चों, तुम दुल्हन वालों से ये कहो कि हम जितने बराती हैं उतने ही बकरे पेश किए जाए और एक एक करके बकरा लाया जाए। तो सोहानी बकार ऐसा ही हुआ। जो ही बकरा पेश किया जाता, तमाम बराती मिलकर उसे गोटी गोटी करके खा जाते। यूं तमाम पर बकरे खा जाने की शर्त पूरी हुई। दिल वाले दुल्हनिया ले चले और पुकारने वाले पुकारते रहे पीरों को जवानों का उस्ताद। सदर ने कहा, मुझे ये बात हक है, ये बात हक पे जानिब है कि नौजवान हद दर्जा जज्बाती जल्दबाज हुआ करते हैं और उनके फैसले भी नफ्स वाले हुआ करते हैं। लेकिन अली मकार इसके बरक्स हक बात तो ये है कि अगर बुजुर्गों को देखा जाए तो वो तहम्मुल मजाज हुआ करते हैं और वो फैसला साजी में आला पाए के होते हैं। हक बात तो ये है, हक बात तो ये है। और अगर आप नौजवान हो गए तो फिर कह दीजिए ना कि पेड़ों को जवानों का उस्ताद कर। क्या तोड़ा नहीं मेरी तकदीर में, क्या तोड़ा नहीं जादू मेरी तकदीर में तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जरूरत तो मुकर जा। आज इस मौजूद ऐवान में तशरीफ फरमा इस करारदाद को हक बजानिब कहने वालों से मेरे चंद सवाल हैं कि बीमारी की हालत में क्या आप किसी नौजवान डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे या आपका इंतखाब कोई उम्र रसीदा तजुर्बाकार डॉक्टर होगा? क्या फैसला अपने हाथ में लेने के लिए आप किसी उम्र रसीदा वकील से रब्ता करेंगे या कोई नौजवान वकील आपका इंतखाब होगा? कुर्सी सदारत पर आप किसी नौजवान को देखना पसंद करेंगे या किसी उम्र रसीदा को चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आप किसी नौजवान को बिठाएंगे या किसी उम्र रसीदा को लड़की के रिश्ते की बात उसके बाप से करेंगे या उसके भाई से करेंगे? जिनके के फैसले के लिए आप किसी नौजवान को मुंतखब करेंगे या तो आपका इंतखाब कोई उम्र रसीदा बुरा होगा? तो मेरा सवाल ये है अगर आपके पास जवाब नहीं तो फिर आप क्या कीजिए ना कि पीरों को जवानों का उस्ताद कर। सदर अली वकार, मैं अपने हिज़्ब मुखालिफ से एक और सवाल पूछना चाहूंगा। वो ये कि क्या इमाम गज़ाली, इब्ने अरबी, मुजद्दिद अल-सानी, जुनैद बगदादी अगर अपनी जवानी के दौर में ही इस दारा-ए-फ़ानी से रुखसत हो चुके होते तो क्या आप उनको मुकामे ओहदा देते? क्या न्यूटन, आइंस्टाइन और अर्शिमिदस अगर जवानी में ही मर गए होते तो आप उनको आला मुकाम देते? तो नहीं अली वकार, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन्हीं जैसे बहुत से पीराने दानिशमंद अपने इल्मी कमालत की बदौलत ज़माने भर में मशहूर रहे। तो फिर हम इसीलिए कहते हैं कि पीरों को जवानों का उस्ताद कर। सदर अली वकार, मेरा फरीक़े मुखालिफ शायद भी न माने कि उसकी आदत है वो तो सूरज को भी झुकाएगा। सदर अली वकार, इस करारदाद को हक बचानिब कहने वालों के लिए बस आखिरी बात कि छोड़िए तकल्लुम की शुरत है, सच को मजाक पे परखावी कीजिए। नफरत जो हो जनाब तो नफरत वाला सही, आंखों को अपनी खोल के देखा
आंखों को अपनी खोल के देखा ये आंखों का मामला बड़ा अजीब है। आंखें बड़ी जालिम है, हर बात बताती है, जो होठ न कह पाए वो राज सुनाती है। सनावला बल मोहम्मद अब्दुल्ला आप मौलवी रिवायत में आएंगे। और याद रखिए कि इसके बाद ऐसे मुकाबले के आखिर में पहुंचेंगे, यहाँ डिग्री लेवल के लोग आ जाएंगे, बिला तवक्कुफ हम जरा सीधे की बात सुनेंगे। और अभी इसके लाए सनावला बल मोहम्मद अब्दुल्ला। एक उम्र गुजरने लगती है। हो तेरी बयाबा की हवा तुझको गवा, इस तश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। जिस समत में चाहे तो सिफते सैले रवा चल, अरे वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा। गैरत बड़ी चीज है जहाने तबों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। अफराद के हाथों में है इकराम की तकदीर, हर फर्ज है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर फर्ज है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सदर आली वकार आज के इस पार्लिमानी ऐवान में पेश करदा करारदाद जवानों को पीरों का उस्ताद। अली वकार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा घर है, और अगर घर की दीवारें मुनहदिम हो रही हो, छत टपक रही हो, दरवाजे टूट रहे हो और दुश्मन अपनी तोपों का रुख की नापाक अजाइंदी हमारे घर के बाहर खड़ा हो, तो ऐसे में कौन करेगा इसकी हिफाजत? बुजुर्ग, बूढ़े या फिर ये नौजवान नस्ल? अली वकार तारीख शाद है कि वही को वे कामयाबों कामरान कहती हैं जिनके जान बाहिम्मत और बासलाहियत 20 करोड़ आवाम में से 12 करोड़ का यानी शान करोड़, जिसके पास आज मशाने तेज भी है, गुफ्तारे दिलबराना भी, किरदारे कहराना भी है, क्योंकि कमकोश है, बेगौर नहीं आ रही, और जिनको राहे सारती नसीब हो और सोते जिगर भी, वो कभी हालाते जिंदगी से घबराया नहीं करते। माना कि मसाइब कड़े हैं, माना कि असबाब थोड़े हैं, माना कि मां धरती मकरूज है, अरे माना कि यहाँ बम फटते हैं, माना कि IMF और वर्ल्ड बैंक यहाँ छा गए, अरे माना तरक्की की बजाय तंजरी है, अरे माना शमशीरों सनाफिर ताउसों विवाद अव्वल ठहरा, अरे सब माना, मगर अली वकार गाजीगंज शहीद ने ऐसे ही हालात में जन्म लिया था। मेरे देश का हर नौजवान इतना हौसले वाला है कि दुश्मन की एक गोली का जवाब एक गोली दे सकता है, बरतानिया की सकूनत को ठोकर मार सकता है, 210 मिलियन रुपए की रकम वापस कर सकता है, और अपने वतन की इज्जत और नामूस के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा सकता है, और दुश्मन को ललकार कर कहता है कि हमसे उलझोगे तो हाथों में थकावट होगी, हमसे टकराओगे तो दुनिया में कयामत होगी, हमसे टकराओगे तो दुनिया में कयामत होगी। सदर आली वकार नौजवानों को बुरा कहने वाले कदामत पसंद लोग ये नहीं जानते कि आज का नौजवान खंजर को तेज रखे, शबे तारीफ में कंदीले आरज़ू फरोज़ा करे, बीमारी की अज़ियत में राहत दे, भूख की प्यास को मिटाए। सदर आली वकार ये नहीं जानते कि आज का नौजवान ही है जिन्होंने पहाड़ों को मुसख्खर किया। मैं इनसे सवाल करता हूं कि मरीख और चांद पर बकरियां कौन बसा गया? बेनूर खलाओं का जिगर किसने चाक किया? बेनूर सितारों पे कुमंदे किसने डाले? हवाओं के दोष पर किसने सवारी की? चुपचाप जमीनों का जिगर किसने चाक किया? पहाड़ों को किसने थरथराया? समंदरों की लहरें किसने तोड़ी? ये नौजवान नस्ल ही है जिन्होंने ये साबित किया कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सदर आली वकार आज का नौजवान
खंजर को तेज रखे, शबे तारीख में कंदीले आरज़ू फरोज़ा करे और अपने ही नौजवानों को यह हौसला दे कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मगर अली वकार मेरे मुखालिफिन तर्ज़े कौन पहनने वाले कदामत पसंद लोग तीरगी के सौदागर हैं, इनके हौसले शिकस्ता हैं, इनके दिल जहरालूद हैं, इन्होंने सदाकतों को लहू लहू किया है, असमत इंसान को बेआबरू किया है, इन्होंने सादत कतली की मशल बुझाने की हिमाकत की है, इन्होंने हिम्मती का दिया बुझाने की जसारत की है, इन्होंने खुदी और खुददारी का नाम मिटाने की हिमाकत की है, बुलंदगाही की बजाय हालात का मातम करने को तरजीह दी है। अली वकार इन्होंने जवानों की खुदी को ललकारने की जुर्रत की है। मगर मैं ये कह दूं कि थे हमीद तेरे मायका आयाओं में, खुशियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शानाकों में रचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। और अली वकार आखिर में मैं अपने जवानों को यही कहूँ, न ये दिए न शम्मे नई दुनिया आबाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद